اور جہانگیر ترین صاحب جس طرح آپ نے کہا تھا اہم ترین بننے والے ہیں، تو یہ پوری پی ٹی آئی جو ہے شاید 60-70% وہ جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں پھر اکٹھے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ کسی اور نام سے یا کسی اور گروپ سے؟ دیکھیں شاہزیب، جہانگیر ترین ایک تو عقل کے لحاظ سے عمران خان صاحب سے بہت آگے ہے. وہ چینیوں کی طرح بولتے کم ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں. پھر اس پارٹی کو بنانے میں اور اس میں لائے ہوئے اس میں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جہانگیر ترین صاحب لائے تھے، اور پھر انہوں نے سب سے زیادہ وسائل عمران خان صاحب کے لیے خرچ کیے تھے. اگر جہانگیر ترین کا ساتھ نہ ہوتا تو عمران خان صاحب شاید کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ دو زیادتیاں کیا. ایک تو سکور برابر کرنے کے لیے ان کو سپریم کورٹ سے نااہل کروا دیا گیا، اور پھر بشرا بی بی کی ناراضگی کی وجہ سے بشرا بی بی کے کہنے پہ ان کو پارٹی سے بے عزت کر کے نکالا گیا. تو ایک تو ان کے ہاں انتقام بھی ہے اور ان کے ہاں صلاحیت بھی ہے، اور وہ پہلے سے اس کے لیے اپنا ایک گروپ بنا چکے تھے. لیکن پھر ان کی صحت کے مسائل بھی آ گئے، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت ماضی کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی سرپرستی بھی عمران خان کی جاری تھی، تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب نے کچھ وقت کے لیے وہ وقفہ کیا. پھر ان کے صحت کے مسائل بھی آ گئے تھے. یہ جو میں نے ٹویٹ کیا تھا، تو ٹویٹ میں نے کیا تھا یہ 9 مئی کے بعد اور کور کمانڈرز میٹنگ سے پہلے. تو نیشنل سیکیورٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے علم تھا کہ اس عمل کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو اسی بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ مشکل وقت آنے والا ہے یا ان کو سرپرائز ملنے والے ہیں. اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ پہلے سے ایک فورم جو کہ وہاں پہ موجود ہے تو وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جا سکیں گے وہ تو ادھر چلے جائیں گے. دوسرا، جہانگیر ترین صاحب کے پاس یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو پارٹی رہے گی. ابھی اس سے پہلے آپ کی شائخ عثمانی صاحب کے ساتھ پارٹی پہ پابندی کی بات ہو رہی تھی، تو میں سوچا تھا کہ پارٹی پہ پابندی لگانے کی ضرورت کیا ہے.